کے بعد جوان کیسے ہوا، بچپن، جوانی، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہے. ہمارے اندر پیدا ہو کے یہ کہے میں نبی بن کے آ گیا، ہم کیسے مانیں؟ ہم کیسے مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی اپنی پوزیشن واضح کر دے، کسی کو غلط فہمی نہ رہ جائے، نہ مکے والے غلط فہمی میں رہ جائیں، نہ بعد والے غلط فہمی میں رہ جائیں، نہ آج پاکستان والے غلط فہمی میں رہ جائیں. آؤ سنو قرآن کی آیت. فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. لوگو میں یہ دعوے نہیں کرتا، نہ ان دعووں پر میری نبوت قائم ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، اور میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں. ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کی خبریں بتانے والا ہوں، نہ میں اس کی بنیاد پر اپنی نبوت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، نہ تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں بالکل انسان ہوں، بندہ ہوں. تم اگر میرے ماں باپ کو جانتے ہو تو ٹھیک جانتے ہو، میری پیدائش جوانی تمہارے سامنے، یہ دیکھتے ہو تو ٹھیک دیکھتے ہو. کوئی چیز ان میں سے جو تم مانگتے ہو کہ خزانے ہونے چاہیے، نبی غیب کی خبریں دے، اور پھر نبی ایک فرشتہ ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. میں ایک بندہ ہوں، میں تم میں سے ہوں. لیکن بات کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میری نبوت کی بنیاد، میری دعوت کا انحصار نہ علم غیب کی باتیں ہیں اور نہ ہی خزائن اللہ کا میں اختیار رکھتا ہوں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میری دعوت کی بنیاد تو ان اتبع الا ما یوحى الی، جو اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، جو قرآن نازل ہوتا ہے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے. اسی کی میں اتباع کرتا ہوں، اسی کی دعوت میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. آج کل بھی صورتحال یہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبی ہو اور غیب نہ جانے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج کل بھی کہتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ کہتے تھے کہ نبی ہو اور غیب نہ جانے، غیب نہ جاننے والے کو ہم نبی کیسے مانیں، مکے والے کہتے تھے. آج کل کی بھی، آج کا شبہ بھی یہی ہے. کہتے ہیں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ غیب نہیں جانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کو نبی کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. صاف کہہ دیا کہ بالکل میں غیب نہیں جانتا، بس جو اللہ مجھے بتاتا ہے، فرشتہ مجھے آ کے پہنچاتا ہے، وہ بات میں بتا سکتا ہوں، وہ بات میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں. جو اللہ مجھے نہیں بتاتا وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. بالکل صاف صاف کھری کھری باتیں. یہ نبوت کی پہچان نہیں ہے، یہ نبوت کی دلیلیں نہیں ہیں کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے، نبی کو علم غیب ہونا چاہیے، نبی کو فلاں ہونا چاہیے، نبی کو فلاں ہونا چاہیے. یہ سارے دھوکے یہ مکے والوں نے کھڑے کیے. آہستہ آہستہ عقیدے پھیلے. ہمارے ہاں بھی ان عقیدوں کو اتنا زیادہ شہرت مل گئی ہے، اتنے عام عقیدے ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان عقائد کی نفی بڑے زبردست طریقے سے کی اور بالکل کھول کے صاف صاف باتیں بیان فرما دی. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. فرمایا اے نبی آپ ان کو یہ بھی کہہ دو کہ جن معبودوں کی عبادت تم کرتے ہو، ان کو اپنا حاجت روا کہتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، ان کو اختیارات کا مالک سمجھتے ہو، انی نہیت، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا، میرے اللہ نے مجھے روک دیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں نہیں. میں ان سب کی عبادت کا انکار کرتا ہوں. میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں. مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دے کر یہ مسئلہ سمجھا کر بھیجا ہے. کل اور اگر میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلوں، ہاں بھئی اتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھی ایسا عقیدہ بنا لوں، تمہارے شرک کو تھوڑا سا قبول کر کے تمہیں اپنے قریب لے آؤں. فرمایا قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت، اگر میں نے معمولی سا بھی تمہارا عقیدہ مان لیا، تمہاری خواہشوں کو مان کر یہ سمجھ لیا کہ میں ان کو قریب کر لوں اور عقیدہ بگڑتا ہے بگڑ جائے،
فرمایا پھر کیا ہوگا؟ قد ضللت، میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، پھر تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ میں ایسی گمراہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس حق کی دعوت پر، اس حجت کاملہ پر، اس توحید خالص پر جو آنا چاہتا ہے، میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے، میری دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ کرے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر کے توحید کو مان کے میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، وہ جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں، جو آیات، جو کچھ مجھے دیا ہے، جو وحی کے ذریعے آیا ہے، میں تو اسی کے اوپر چلوں گا، اسی کے اوپر قائم رہوں گا، سرے منہ بھی انحراف نہیں کروں گا۔ اور جو مطالبات تم کرتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ کتاب لے کے آ، سیڑھی پر چڑھ کے، آسمان پہ چڑھ کے دکھا، پھر یہ لا کے دکھا، پھر وہ لا کے دکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما عندی ما تستعجلون بہ، بھائی جو تم مانگتے ہو میرے میں کچھ نہیں دیتا، میں کچھ نہیں دیتا۔ ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی جلدی جلدی ملنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، نہیں، میں نہیں تمہیں ان باتوں پر مطمئن کر سکتا، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز ہے۔ ان الحکم الا للہ، اختیار سارا اللہ کا۔ ہاں تم مانگو، اللہ تعالیٰ دے دے تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن میرا اللہ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ میں اللہ تعالیٰ کو کسی کام پر مجبور کر لوں اور یہ کہہ دوں اے اللہ یہ کام ہونا چاہیے، پھر لوگ مانیں گے، یہ نشانی پوری ہونی چاہیے، پھر لوگ تسلیم کریں گے۔ نہیں نہیں، ان الحکم الا للہ، میرا کوئی بوجھ اللہ پر نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات اپنے اللہ سے نہیں کر سکتا۔ اللہ، حکم اللہ کا ہے، جو کہے گا میں تو وہی مانوں گا، وہی تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ نہ میں اللہ پر بوجھ ڈالتا ہوں اور نہ میں تمہاری خواہشات کو مان کر اپنے عقیدے کو بگاڑ سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی واضح، ٹھوس، بالکل ٹھوس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ساری غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، سارے اختیارات کا مالک اللہ۔ او اللہ نے ان میں سے کوئی اختیار مجھے نہیں دیا۔ او اللہ کے بندو، نبی کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ نے کوئی اختیار مجھے نہیں دیا۔ کیوں بھئی؟ جب نبی کو نہیں دیا، غوث کو یہ اختیار مل گیا، قطب ابدال کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا، لاہور والے کو یہ مل گیا، فلاں کو یہ مل گیا۔ میرے بھائیوں، کتنی بھول میں، کتنی غلطی پر نبی کہتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا۔ میں اللہ کی خدائی میں، خدائی کے اختیارات میں میں بالکل شریک نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کا صرف نبی، میرے ذمے اللہ کا دین، اللہ کا قرآن تم تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا اللہ، ہاں تمہارے اوپر، عرش کے اوپر، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا، یرسل علیکم حفظا، اللہ نے تمہارے اوپر فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اگر فرشتے نہ ہوتے تو شیطان جنات تمہیں تباہ و برباد کر دیتے۔ اللہ نے اپنے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، تم جانتے بھی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے اپنے فرشتوں کو بھیج کر۔ اور دیکھ لو، جب پھر وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا بھی ان کی جانیں نکال لو، ان کی جانیں نکال لو۔ وہ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے حفاظت کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ جانیں نکال لیتے ہیں۔ جان نکالنے سے پہلے جب تک حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے، بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، بندہ بچ جاتا ہے، ہاں حفاظت ہوتی رہتی ہے، اور جب وقت آ جاتا ہے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دلائل اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ
یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دے کہ اللہ تو قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے، اور چھوڑو ایسے باطل عقیدوں کو. آخرت کو تم نہ مانو، توحید کو تم نہ مانو، رسالت و نبوت کو تم نہ مانو. یہ وہ عقائد باطلہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے پہلی امتوں کو پکڑ کے عذابات کا شکار کر دیا. اللہ پھر بھی قادر ہے کہ تم پر بھی عذاب بھیجے، تمہارے اوپر عذاب آ جائے، تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کر دے، ایک کو دوسرے کا دشمن بنا کے لڑائیاں کروا کے اور تمہیں مصیبتوں میں عذابات میں گرفتار کر لے. اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل کرنے کی بہت بڑی بڑی شکلیں ہیں. بچ جاؤ، ڈر جاؤ اور اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکو. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا، ایمان والوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی جب تم دیکھو کہ یہ ظالم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، توحید کا مذاق اڑاتے ہیں اور عقائد پر بحثیں کر کر کے مذاق اڑاتے ہیں، کون اٹھائے گا؟ مٹی بن جائیں گے، کیا ہو جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، غلط قسم کی کج بحثیاں کرتے ہیں. تو فرمایا اے نبی آپ ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو. یہ مجلسیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں جہاں بے دینی کی باتیں ہوں، شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کے دین کے خلاف باتیں کی جائیں، عقائد باطلہ کو پیش کر کر کے صحیح عقیدوں کا رد کیا جائے، توحید کی بجائے شرک سکھائے جائیں، پڑھائے جائیں. ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے استادوں سے پڑھنا اور اس قسم کے دلائل کا اکٹھا کرنا کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. فرمایا ایسی مجلسوں سے اٹھ جاؤ، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ کہ جو تمہیں عقائد کے اندر خرابیاں سکھاتے اور سمجھاتے ہیں اور بری مجلسیں منعقد کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر تم بھی ان مجلسوں کے اندر بیٹھے رہو گے تو تم پر بھی پورا اثر ہو جائے گا. دیکھو بھائی جی فلاں بزرگ جو ہیں، چلو تھوڑا جا کے دیکھو تو صحیح، دیکھو نا ان کے پاس کتنا بڑا حلقہ، وہ جناب کیسے کیسے شعبدے دکھاتے ہیں، کیا کیا کر کے دکھا دیتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی اچھے پختہ عقیدے والے، توحید والے، وہ بھی کہتے چلو دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، کرتے کیا ہے. تو جا کر وہاں سارے وہ منظر، وہ شعبدے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. فرمایا ایک لمحہ بھی تم ایسی مجلس میں جا کر نہ بیٹھو، ایسے شعبدے، ایسے تماشے اور یہ سلسلے، یہ سب شیطانی ڈھونگ ہوتے ہیں، یہ سب سلسلے ایسے ہوتے ہیں. قطعاً اجازت نہیں ہے ایسی مجلسوں میں جانے کی، اور جہاں اللہ رسول کی نافرمانیاں ہوں وہاں جا کر دلچسپیاں لینا. اور پھر آگے تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے. یہ مکے والے ایسے ظالم تھے، کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی. ہاں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت، بڑا وقار ہر کسی کے اندر. تو اپنے آپ کو کہتے بھائی تم کس مذہب کے ہو؟ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اور تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ ابراہیم کون تھے، ان کا عقیدہ توحید کیسا تھا. اور اللہ کے بندو سنو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا ابراہیم نے تو اپنے باپ سے ہی شروع کی دعوت. اپنے باپ آزر سے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یہ بتوں کو تم نے الہ، معبود بنا رکھا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے. اپنے باپ سے کہا اور مکے والوں جو تم بت بنا کے بیٹھے ہو، خدا بنا کے بیٹھے ہو اور یہ جو باطل عقائد لے کے بیٹھے ہو، ابراہیم کے باپ آزر کے بھی یہی عقیدے تھے، یہی بت پرستی تھی، خداؤں کا یہی نظام وہ بھی چلا رہا تھا، مانتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ ابا یہ کیا کام کر رہے ہو، تم ان کو الہ بنا رہے ہو. سمجھایا گیا ہے مکے والوں کو کہ تم اگر ابراہیمی ہو تو پھر
توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ آدر کے شرک کا عقیدہ لے کے بیٹھے ہو اور کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی ہو. کیسی غلط بات کرتے ہو ہیں؟ کیسا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں بھائیو مسئلہ سمجھنا چاہیے. سارا شرک، باطل عقیدے، بدعات یہ عشق رسول کے پردے میں چل رہی ہیں. عشق، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اولیاء اللہ سے بڑی محبت ہے، فلاں سے محبت ہے. بھئی ہونی چاہیے، فرض ہے. نبی سے محبت فرض ہے. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. یہ صحیح حدیث ہے، بالکل یہ عقیدہ صحیح ہے. اولیاء اللہ سے محبت ضروری ہے. جو اللہ کا ولی ہے اس سے محبت ایمان کی علامت ہے. محبت ہونی چاہیے. نبی سے محبت فرض ہے، اولیاء سے محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو خدا بنا لو اور جناب وہ عقیدے شرکیہ اس محبت کے پردے میں، اس عشق کے پردے میں وہ سارے کا سلسلہ وہ چلاؤ اور اس کو محبت کی بنیاد قرار دو. محبت میں کہتے ہیں سب جائز ہے. جی محبت میں سب جائز ہے، اور محبت میں سب کچھ کبھی نہیں جائز ہوتا. یہ بری محبت کے اندر ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. ہاں، عشقیہ محبتیں لڑکیوں سے، عورتوں سے، جو غلط محبتیں ہوتی ہیں ان کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے. جی سب کچھ جائز ہے. نہیں، یہاں کوئی جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اللہ جو کہے گا وہ حق ہے، جو نہیں کہے گا وہ بات. یہاں کوئی چیز محبت کی وجہ سے جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی. بات بڑی صاف اور خالص ہے. اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو توحید کی سمجھ دی تھی، عقیدہ بڑا پختہ دیا تھا. اپنی قوم سے انہوں نے بحث کی، پہلے باپ سے بحث کی، باپ نے تو گھر سے نکال دیا، پھر قوم کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو عقیدے پر بہت پختہ کر دیا تھا اور اپنی نشانیاں سمجھا دی تھیں. یہ قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، سورج چاند کی پرستش کرتی تھی، ان کو خدا مانتی تھی. تو ستارہ نکلا چمکدار، تو کہنے لگے، لوگ مانتے تھے نا ان کو، خدا مانتے تھے، الہ مانتے تھے، کہنے لگے میں بھی ان کو مانوں، الہ مانوں. انی لا احب العافلین. جب غروب ہو گیا کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. پھر چاند کو دیکھا، چاند ستارے سے بڑا زیادہ چمکدار، بڑا ہی خوبصورت. تو پھر وہ بھی ڈوب گیا تھوڑی دیر کے بعد. کہنے لگے لئن لم يهدني ربي، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو پھر میں بھی گمراہ ہو جاتا. ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کو چمکدار دیکھ کے، ان کی خوبصورتیاں اور ان کی روشنیاں دیکھ دیکھ کے ان کو خدا مانتے ہیں. دیکھو میں ان کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے ان چیزوں سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دے کر دیکھو ایک ایک دلیل ہم نے اپنے بندے کو کیسے سمجھائی. ستاروں کو کیوں رب نہیں مانا، چاند کو کیوں رب نہیں مانا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. تو سورج کو لوگ بڑا خدا مانتے ہیں، کیوں یہ بڑا ہے. تو فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم شرک کرتے ہو، میں شرک نہیں کرتا. تم ان کو دیکھ کر بڑی طاقتور چیزیں دیکھ کر، بڑی چمکدار روشنیاں کہ سورج اتنا کام کرتا ہے، ان کو خدا مانو نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرا رب تو میرا الہ، میرا رب اللہ. ہاں، یہ سورج چاند ستارے یہ میرے رب نہیں ہیں، یہ میرے الہ نہیں ہیں. جس میرے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے سورج کو، یہ ستارے پیدا کیے، آسمان زمین پیدا کیے، وہ میرا الہ ہے، وہ میرا رب ہے. اللہ اکبر. کتنے پختہ دلائل ہیں، دلائل سے قائل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مکے والوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ابراہیم نے تو اپنی قوم کو توحید پر اس طرح دعوت دی اور تم شرک پر ہو کر پھر اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو.
وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما فلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا ڈراتے تھے، ابراہیم تو ان خداؤں کی مخالفت کرتا ہے، انہوں نے تجھے بڑا نقصان پہنچانا ہے، تو بچ نہیں سکتا ان کی مار سے، باز آ جا، نہ ان کی مخالفت کیا کر. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. اور تم میرے سچے رب سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ ہاں، اور میں تمہارے ان باطل جھوٹے خداؤں سے ڈروں؟ کیوں ڈروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ان کے ڈراوے مجھے دیتے ہو. جاؤ، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا. سبحان اللہ. پوری بستی میں اکیلا ابراہیم، توحید کی دعوت دینے والا، ساتھ چلنے کے لیے تیار کوئی نہیں. باپ نے گھر سے نکال دیا اور برادری خاندان نے چھوڑ دیا، ساری قوم مخالف ہو گئی. وحاجہ قومو، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. سب کے بارے میں کہتے ہیں جاؤ جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عقیدہ، اور یہ عقیدے کی پختگی. ڈراتے ہیں، ڈرتے نہیں. ہمارے ہاں بھی بعض درخت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کپڑے باندھے ہوتے ہیں، اور عقیدے کیا گڑھے ہوتے ہیں کہ یہ جی فلاں پیر بزرگ، یعنی اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کوئی ٹہنی توڑ لے، کوئی مسواک توڑ لے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، یہ فلاں جگہ پر فلاں چیز ہے، دیکھنا جناب فلاں، اس سے ایسے نہیں کرنا، اور اس کو اکھاڑنا نہیں ہے، اس کی ٹہنی نہیں توڑنی. یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ایسے باطل عقیدے، دیکھو بالکل وہی عقیدے جو یہاں جن کا ابطال، جن کی نفی اللہ تعالیٰ کا قرآن کر رہا ہے. کہتے ہیں ڈرو ڈرو ڈرو، اور پھر اگر تم نے اس مہینے 11ویں کو کھیر نہ پکائی تو تمہاری بھینس نے مر جانا ہے. ہاں، اور جناب تمہارے فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا، فلاں کا نقصان ہو جائے گا. تو اس نقصان سے ڈرا کرنا، کھیرے پکوا لیتے ہیں، نقصان سے ڈرا کے جناب یہ سارے کام کرواتے ہیں، اور ہمارے لوگ ڈر کے کرتے رہتے ہیں. جی ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، بیماریاں نہ پڑ جائیں، بھینس نہ مر جائے، جناب ہمارا یہ معاملہ نہ خراب ہو جائے، وہ معاملہ نہ خراب ہو جائے. میرے عزیز بھائیو، اللہ معاف کرے، یہ عقیدے ہمارے اپنے خاندانوں میں، یہ عقیدے ہماری برادریوں میں، ہمارے علاقوں میں، ماحول میں آج لا الہ الا اللہ کہنے والے ان عقیدوں کے حامل ہیں. ڈرا کے یہ شرکی عقیدے پھیلائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. او میں ڈر جاؤں؟ جاؤ، میں نہیں ڈرتا. میں ڈنکے کی چوٹ توحید کی دعوت دیتا ہوں، جو میرا کوئی بگاڑنا چاہے بگاڑ لے. اور لیکن میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ تم میرے سچے رب سے، جو اصل نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے، تم اس سے ڈرو، اور تم اس سے نہیں ڈرتے. میں ان سے کیوں ڈروں؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ان ربک حکیم علیم. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا ذکر کیا، فرمایا میرا بندہ توحید کی دعوت دیتا رہا، ہم نے اس کے عوض ان کو بڑی بڑی نعمتیں دی. پھر آگے اولاد دی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا. بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو پھر بیٹے دیے، پھر آگے ان کی اولادیں ہوئیں، یا اسحاق علیہ السلام کو یعقوب پوتا دے دیا، اور یعقوب کو پھر آگے بیٹے دیے، ان بیٹوں کے اندر اولاد، ان اولادوں میں اللہ کے نبی سارے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھیجے. سارے اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام. ان سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے نبی ہم نے اسی دعوت کے لیے، توحید کے لیے، توحید کے قیام کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے سب بھیجے، لیکن فرمایا یاد رکھو یہ اللہ کی ہدایت ہے، آسمان کی ہدایت، توحید کی دعوت۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں کیا، فرمایا اگر ان میں یہ نبی بھی شرک کر لیتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے بھی سارے ہی اعمال ضائع کر دیتا، ان کے پلے میں بھی کچھ نہ رہتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی آئے تھے، یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا باطل ہے۔ دیکھو نا، یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی نبی بھی خدا، یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شرک کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے، دعوت کا طریق ہے، ہاں اس کی شدت کو بیان کرنا مقصود ہے، یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بھائیو، سورت کے آخر تک بالکل یہی مضمون، توحید کے دلائل، معاد کے دلائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے دلائل، یہ مسلسل چلتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، پھر کچھ اخلاقیات۔ مکے میں توحید عقیدے کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عقیدے اخلاق کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ، تو دو مضمون بیان ہوئے اس میں مکے میں، ایک عقائد، دوسرے اخلاقیات۔ فرمایا آؤ میں پڑھ کے سناؤں، اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ پہلی بات یہ ہے شرک نہ کرو، دوسری بات یہ ہے والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ ہاں کیوں؟ یہ کھانا مانگیں گے، ان کو جناب روٹی چاہیے، اس لیے دو ہی بچے اچھے، ہاں دو ہی بچے اچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم خدا نہ بنو کہ بچے بند کراؤ، ان کو پیدا ہی نہ ہونے دو، ہاں پیدا ہو بھی جائے تو ان کو مارو۔ کس وجہ سے؟ ان کی یہ روٹی مانگیں گے، یہ مسئلے کھڑے کریں گے، معاشی مسائل، معاشی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، معاشی مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ نے یہ فقہ پڑھائی ہے سب کو، فقہ، اور یورپ نے کیا بھائی آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل گھٹ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے وسائل گھٹ رہے ہیں، تو اس لیے طریقہ کیا ہے؟ آبادی کم کرو، آبادی کم کرو۔ بھائی کیا طریقہ ہے؟ پیدا ہی نہ ہونے دو، پیدا ہی نہ ہونے دو۔ چینی ظالموں نے انہوں نے صرف 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی ہے، تیسرا بچہ پیدا ہونا تو وہ نرس آتی ہے، آ کر اس کے زہر کا ٹیکہ بچے کو لگا کے فوراً ختم کر دیتی۔ بھی چین کی آبادی بڑی ہو گئی، اب یہ بڑھتے بڑھتے کہاں چلی جائے گی، پھر ہم تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں واللہ دیر تو ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں ایک اصول سمجھا دوں۔ ہاں دیر تو ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف یہ بنائے ہیں ملک، ہاں سرحدوں کے اندر، لکیروں کے اندر رہنا، باہر نہیں رہنا۔ ہاں اللہ کے ملک کو تقسیم کر کے اپنے ملک بنائے۔ جب یہ دیکھتے نا آبادی بڑھ رہی ہے تو جناب ان کو آباد کہاں کریں گے؟ رہنا تو اس دائرے میں ہے، ہاں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، تو کیا کریں گے؟ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بچے مارنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بچے بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسلام کو دیکھو کیا طریقہ بتایا ان مسائل کے حل کا۔ اللہ کہتا ہے بھئی تم کرو جہاد، ہاں تم جہاد کرو، یہ سارا ملک، اللہ کا ملک سارا ہی تمہارا ملک ہے، یہ سارا ملک اللہ کا، یہ تمہارا ملک ہے۔ جہاد کرو، اب علاقے آباد کرو، اور جناب محنتیں کرو، ساری کوئی لکیریں، یہ بارڈر شارڈر کوئی نہیں، یہ اس دور کی پیداوار ہیں جب نظام، حکومت، قوت، اقتدار کافروں کے ہاتھ میں آ گیا،
اور جب خلافت اسلامیہ ہوگی، پہلے بھی تھی اور کل کے درس میں آ چکا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا، انشاءاللہ پھر خلافت آنے والی ہے، ساری زمین پر ایک ہی خلافت ہوگی، ساری زمین پر اللہ کا عدل کا نظام مسلمان قائم کریں گے۔ ہاں تو کوئی محدودیت ہے ہی نہیں، کوئی حد بندیاں ہے ہی نہیں، سمجھیں، وسعتیں اور دنیا میں اتنی آبادی، اتنی زمین خالی پڑی ہے، ان کی آباد کاری کی ضرورت ہے، اتنی آبادی، اتنا، اور پھر انشاءاللہ جب اسلام ہوگا بارشیں آئیں گی، صحرا آباد ہوں گے، ہاں مسائل اللہ حل کرے گا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور تم خدا نہیں ہو، جس بچے کو اللہ پیدا کرتا ہے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے رزق کا بندوبست اللہ کرتا ہے۔ بڑا زبردست مضمون ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گا، پھر تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا